بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے سب تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا 20واں سبق ہے اور باب سور القلب چل رہا تھا، جس کے تحت ہم نے احادیث اور کچھ اہم فقہی مسائل کا تذکرہ گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا ہے۔ آج 20ویں سبق میں ہم دو اہم مسائل پڑھیں گے جو کہ اسی باب کے تحت فقہا بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، اور 8ویں مرتبہ یا پہلی مرتبہ، بعض احادیث میں پہلی مرتبہ اور بعض احادیث میں 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے مانجنے کا حکم ہے۔ تو یہ مٹی سے دھونے کا حکم جو ہے یہ مستحب ہے، واجب ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اور دوسرا جو حدیث نمبر 18 ہے، اس میں ایک اہم حکم دوسرا ہے، کتوں کو قتل کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر رخصت دے دی شکاری کتے کے حوالے سے، اور ریوڑ کی حفاظت کرنے کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ ان دو مسائل کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ جو ہے مٹی سے برتن دھونے کے حکم کی حیثیت، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ پہلا مذہب احناف اور مالکیہ ہے، ان کے نزدیک مٹی سے دھونا جو ہے یہ مستحب ہے، واجب یا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان حضرات کے نزدیک مٹی سے دھونا یہ مستحب ہے، اگر وہ مٹی سے دھو لے، ورنہ پانی سے بھی دھو لیا تو برتن پاک ہو جائے گا۔ دوسرا مذہب شافعیہ اور حنابلہ ہے، ان کے نزدیک مٹی سے دھونا جو ہے یہ واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاہن بالتراب وعفروہ، یا پھر وعفروہ الثامنۃ بالتراب، پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے مانج لو یا پھر آخری مرتبہ اس کو مٹی سے مانج لو۔ تو یہ حنابلہ اور شوافع کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے مٹی سے مانجنا۔ ان کی دلیل جو ہے شوافع اور حنابلہ کی حدیث باب حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کے اندر اولاہن بالتراب وغیرہ، یہ عفروہ الثامنۃ بالتراب وغیرہ کا ذکر ہے، جیسے کہ حدیث نمبر 18 میں ہے وعفروہ الثامنۃ بالتراب، اور اسی طرح اس سے پہلے والی جو حدیث ہے حدیث نمبر 17، اس کے اندر ہے اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لیں، تو مٹی سے مانج لیں۔ تو یہ جو ہے شوافع اور حنابلہ کی دلیل ہے، وہ اس کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا ہے تو لہٰذا اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، مٹی سے مانجنا واجب ہوگا اس برتن کو۔ اب اس کا جواب احناف اور مالکیہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر اولاہن بالتراب ہے یا پھر وعفروہ الثامنۃ بالتراب ہے، ایک مرتبہ اس کو مٹی سے مانجنے کا جو حکم ہے یہ حکم استحباب پر محمول ہے، لہذا احناف اور مالکیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ اس حدیث سے وہ استدلال کی حیثیت میں، استحباب کی حیثیت میں استدلال کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے مٹی سے مانجنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ روایات جو ہیں اولاہن بالتراب ہے، بعض جگہ وعفروہ الثامنۃ بالتراب ہے، کسی حدیث میں 5ویں مرتبہ کا ذکر ہے، 5ویں مرتبہ مٹی سے مانج لیں، تو اس طرح یہ روایات جو ہیں ان میں اضطراب ہے، تو اس اضطراب کی وجہ سے جو حکم ہے اس میں کمی ہو جائے گی، یعنی اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا بلکہ اس سے استحباب ہی ثابت ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا، مٹی سے برتن دھونے کے مانجنے کے حکم کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا مسئلہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب، کتوں کو مارنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم قال، پھر فرمایا ما بالہم و بال الکلاب، ثم رخص فی کلب الصید و کلب الغنم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے
اور اسی طرح بکریوں کی حفاظت کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے ریوڑ کے ساتھ، اس کی اجازت دے دی اس کے رکھنے کی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کون سا کتا رکھنا جائز ہے اور کون سے کتا پالنا ناجائز ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ضرورت کی بنا پر صرف 3 قسم کے کتے پالنا جائز ہے۔ نمبر 1 شکاری کتا، جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کلب الصید رخصا فی کلب الصید، کھیت اس کے لیے شکاری کتے کے رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت میں رحمت فرمائی۔ نمبر 2 ریوڑ کی رکھوالی کے لیے فی کلب الغنم، جو بکریوں کی حفاظت کے لیے ریوڑ میں کتا رکھا جاتا ہے، اس کتے کے رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو فقہا کے نزدیک کتا پالنا جائز ہے وہ کھیتی وغیرہ کی نگرانی کے لیے، تو یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ تو چونکہ ضرورت کے تحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو 2 کتے پالنے کی اجازت دی، تو وہ بھی ایک ضرورت تھی اس وقت کی، تو اس وقت کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے شاید نہیں رکھا جاتا ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں وہاں پہ اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ جب ضرورت ان 2 چیزوں کی عام تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر فرما دیا۔ تو چونکہ وہاں بھی ضرورت تھی، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے بھی ضرورت ہے، تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ کھیتی کی نگرانی کے لیے بھی کتا رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گھر وغیرہ کی حفاظت کے لیے بھی رکھتا ہے، ضرورت ہے واقعتاً، تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ گھروں میں بھی لوگ جو ہے کتے ضرورت کی بنا پر رکھتے ہیں حفاظت کے لیے۔ اس کی دلیل وہی جیسا کہ حدیث نمبر 18 میں ذکر ہے، ضرورت کا ذکر ہے وہاں پہ بھی، تو یہاں بھی جہاں پہ ضرورت ہوگی فقہا وہاں فرماتے ہیں کہ کتا رکھنے کی اجازت ہوگی، کتا پالنا جائز ہوگا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سبق نمبر 20 کے اندر جو حدیث نمبر 18 ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے 2 کتوں کو رکھنے کی اجازت دے دی۔ ایک تو یہ مسئلہ کتا پالنے کا کیا حکم ہے، ضرورت کی بنا پر کتا پالنا جائز ہے، تو وہ کچھ ضرورات کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو مسئلہ بیان کیا وہ مٹی سے کتے کے جھوٹے برتن کو مانجنے کا کیا حکم ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ مستحب ہے یا واجب ہے، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ 2 اہم مسئلے جو باب سور القلب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے احادیث ذکر کی ہیں، انہی احادیث سے جیسے کہ حدیث نمبر 17 ہے اور حدیث نمبر 18 ہے، یہ جو بنیادی طور پر جو پہلی جو 2 احادیث ہیں، ان سے یہ 2 مسئلے بھی ثابت ہو رہے ہیں اور ان میں فقہا کا اختلاف ہے، ہم نے اس کی تفصیل آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ بلا ضرورت کتا رکھنا جائز ہے، کتا پالنا جائز ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2 گھر کی حفاظت کے لیے کتا جائز ہے یا نہیں ہے، کتا رکھنا جائز ہے یا نہیں، اس کو یہ چونکہ ایک ضرورت ہے تو اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے کہ کتا رکھنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔